वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, प्रैक्टिकल नूरानी क़ायदा कोर्स में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आज इंशाअल्लाह हम तख्ती नंबर 12 को बयान करेंगे। तख्ती नंबर 12 का जो नाम है तशदीद। तशदीद जमा है शद की, तो इसको शद भी कहते हैं। सबसे पहला जो अहम सवाल है वो ये है कि शद किसको कहते हैं। बाद वक्त बच्चों को पता नहीं होता, तो उनको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि शद इसको कहते हैं। 3 दंदानों वाली जो होती है उसको शद कहते हैं। जिस तरह मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये मैंने थोड़ी सी बड़ी करके लिखी है। ये 3 दंदानों वाली ऊपर जो 3 दांत होते हैं, तो इसको तशदीद कहते हैं, शद भी कहते हैं। जिस तरह इंग्लिश का W होता है ना, इसकी शक्ल उसकी तरह ही है। ये इसको शद कहते हैं। और सवाल ये है कि शद वाले हर्फ को कितनी मरतबा पढ़ा जाता है। तो शद वाले हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक तो पीछे वाले हर्फ से मिलकर, और दूसरी मरतबा वो खुद पढ़ा जाता है। जब भी हम बच्चे को ये समझाएं और उसके ये जहन में बात डालनी है कि तख्ती नंबर 12 तशदीद की जो गर्ज है, तख्ती नंबर 12 तशदीद की यानी शद की जो गर्ज है वो ये है कि आगे वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के दोबारा सख्ती के साथ अदा करेंगे और मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद का गुन्ने का ख्याल रखेंगे। ये बात बच्चे को अच्छी तरह समझानी है। इसके बाद मैं एक और आपको बात बता दूं कि जिस तरह हमने पहली तख्ती अकेली पढ़ी थी और तख्ती नंबर 2 में हमने मुरक्कब किया था, यानी दो 3 हर्फों को मिलाया था, और इसी तरह तख्ती नंबर 4 को हरकत में अलहदा बयान किया था और तख्ती नंबर 5 को तनवीन में अलहदा बयान किया था। फिर तख्ती नंबर 6 में हमने तख्ती नंबर 4 और 5 को जमा किया था, यानी 2 3 हर्फों का हमने वहाँ पे कलमा बनाया था। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ तनवीन और हरकत थी। इसी वजह से तख्ती नंबर 6 का नाम हरकत और तनवीन था, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ हरकत और तनवीन बयान हुए थे। और उसके बाद तख्ती नंबर 7 को अकेले अलिफ से लेकर या तक जो टोटल हुरूफ हैं वो 29 हैं, उनके ऊपर हरकत मद्दा बयान किया था, यानी खड़ी ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, ये बयान किया था। वो तख्ती भी अकेली बयान की थी। और उसके बाद तख्ती नंबर 8 वहाँ पे हुरूफ मद्दा और लीन को भी बयान किया था, यानी वो भी अकेले बयान की थी। वहाँ पे हुरूफ मद्दा और लीन को अकेले समझाया था, बयान किया था। और उसके बाद तख्ती नंबर 9 में इन सब तख्तियों को जमा किया था, यानी हरकत और तनवीन भी जमा हुए थे और खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश भी और हुरूफ मद्दा और लीन भी वहाँ पे जमा हुए थे। यानी तख्ती नंबर 9 में सब पीछे वाली तख्तियाँ हमने जमा की थी। वहाँ पे शद और जज़्म दोनों नहीं थी तख्ती नंबर 9 में, क्योंकि शद अभी तक बयान नहीं हुई थी। और जिस तरह हमको वहाँ अकेले अकेले तख्ती करके समझाई है, और फिर तख्ती नंबर 9 के बाद तख्ती नंबर जो 10 है ये जज़्म में बयान हुई थी, ये अकेले उन्होंने बयान की थी, ये अकेले बयान हुई थी। और इसके बाद जब तख्ती नंबर हमने 11 बयान की थी, वहाँ इसकी मश्क हुई थी, तख्ती नंबर 10 की, यानी सुकून की मश्क हुई थी। तख्ती नंबर 11 के बाद फिर तख्ती नंबर 12 आई, ये वाली, और इसका नाम तशदीद है। अभी मैंने इसका थोड़ा सा आपको बताया भी है। यहाँ अब आके ये सब चीज़ें मुकम्मल होगी, यानी हरकत और तनवीन भी आ गया, हरकत मद्दा भी आ गया, हुरूफ मद्दा और लीन भी आ गया, जज़्म भी पीछे बयान हो गई, अब शद भी बयान हो रही है। तो जब तख्ती नंबर हम 12 पढ़ेंगे तो सब जो कवायद हैं उनमें हम शद, जज़्म, सब चीज़ों का अब यहाँ पे हमने ख्याल रखना है। अब इसके बाद हम जो तख्ती नंबर 13 बयान करेंगे तो उसमें हम सब चीज़ों का ख्याल रखें। वहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने पीछे बयान की हैं इन सब का वहाँ बयान आएगा। और ये बच्चे को बार बार समझानी है, ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है। पहली तख्ती से लेकर तख्ती नंबर 12 तक बच्चे को एक तरीक़ाकार बताना है कि पहली तख्ती क्या बयान हुई थी, दूसरी क्या हुई थी, तीसरी क्या हुई थी, और चौथी क्या हुई थी, पाँचवीं क्या हुई थी, फिर 4 और 5 को 6 में जमा किया था, और इसी तरह 7 और 8 को 9 में जमा किया था। और इन सब को तख्ती नंबर 13 में बयान करेंगे, जो सब जो पीछे गुजरी हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। अब हम इंशाल्लाह अब जोड़ रवा हम आपको बताएंगे, तो इसी तरह आपने बच्चे को भी सिखाना है। टाइम की किल्लत की वजह से तो मैं आपको जोड़ रवा इकट्ठे बता रहा हूँ, फिर आखिर में थोड़ा सा रवा मैं आपको बता दूँ। पहला हर्फ है हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। तो यहाँ हमने बा पे शद देनी है, यानी दोबारा सख्ती के साथ पढ़ना है। तो इसलिए हमजा बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा।
تو زیر کے ساتھ حمزہ بازیر اب، بازبر با اب با، تو پیش کے ساتھ حمزہ با پیش اب، بازبر با اب با۔ یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بچے کی سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ جب بچہ جوڑ رواں ملا رہا ہو حرفوں کو، سانس نہ ٹوٹے۔ جب بچہ جوڑ کر رہا ہو آگے والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا رہا ہو تو یہاں پہ بچے کا سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اگر سانس ٹوٹ گیا تو حرف ساکن ہو جائے گا تو پھر غلط ہو جائے گا، تو سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، ایک ہی سانس میں اس کو تو ہے جوڑ رواں بتائیں۔ حمزہ تا زبر آت، تا زبر تا، تو یہ بن جائے گا آت تا۔ اگر بچے نے سانس توڑ دیا جیسے حمزہ تا زبر آت، تو پھر وہ آت ساکن ہو جائے گا، تو اس کو سانس نہیں ٹوٹنے دینا، اس کو نا دوبارہ رپیٹ کرنا ایک ہی سانس میں۔ حمزہ تا زبر آت، تا زبر تا، آت تا، یہ بن جائے اس کا شد، یہ شد والا حرف بن جائے گا۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا، یوں اس کا یہ جوڑ رواں ہے۔ حمزہ قا زبر اق، قا زبر قا، اق قا، یہ حروف موٹا بھی ہے، اس کو موٹا رکھنا ہے اور سانس بھی نہیں توڑنا۔ اگر سانس ٹوٹ گیا تو یہ پھر ایسے پڑ جائے گا حمزہ قا زبر اط، یا حمزہ قا زبر اط، یہ پھر سانس ٹوٹ جائے گا۔ پھر کہیں گے تا زبر تا، تو حرف کی وہ کیفیت نہیں رہے گی، وہ ادائیگی نہیں رہے گی، تو اسی لیے ہم نے ایک ہی سانس میں بچے سے یہ جوڑ کروانا ہے۔ حمزہ قا زبر اط، قا زبر قا، اط قا، حمزہ قا زیر اط، قا زبر قا، اط قا، حمزہ قا پیش اق، قا زبر قا، اط قا، یہ ایک ہی سانس میں۔ حمزہ ح زبر اح، ح زبر ح، اح ح، حمزہ ح زیر اح، ح زبر ح، اح ح، حمزہ ح پیش اح، ح زبر ح، اح ح، یہ حمزہ ح زبر اہ، ح زبر ح، اہ ح، حمزہ ح زیر اہ، ح زبر ح، اہ ح، حمزہ ح پیش اوہ، ح زبر ح، اوہ ح۔ اور یہ بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، بعض اوقات بچے حرف کو کھینچ دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ شد والا حرف ہے اور اوپر ساتھ میں حرکت بھی آئی ہے، تو حرکت کی بھی غرض کیا ہے کہ کھینچنا نہیں ہے، تو یہاں پہ حرف کو کھینچنے نہیں دینا، یہ خیال رکھنا ہے بچے سے۔ جیسے حمزہ تا زبر اس، تا زبر سا، اس سا، حمزہ تا زیر اس، تا زبر سا، اس سا، حمزہ سا پیش اس، تا زبر سا، اس سا، تو یہاں پہ بچے کر دیتے ہیں اس سا، یا حمزہ سا زبر اس، سا زبر سا، اس سا، یہ غلط ہے، بہت غلط ہے یہ۔ ایک تو کھینچنے نہیں دینا اور ادائیگی وہی رکھنی ہے، اور جب جوڑ رواں ملائے ایک ہی سانس میں بچے سے یہ کمپلیٹ کروائیں تاکہ اس کی غرض باقی رہے۔ اس کے بعد یہ ہم آواز ساتھ میں نے لکھے ہیں، ان کا فرق بھی میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ میں، اور آپ کو حرف کی جوڑ رواں بھی بتا رہا ہوں۔ حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اس سا، حمزہ سین زیر اس، سین زبر سا، اس سا، حمزہ سین پیش اس، سین زبر سا، اس سا، یہ اس کا ہو گیا۔ حمزہ صاد زبر اس، صاد زبر سا، اس سا، حمزہ صاد زیر اس، صاد زبر سا، اس سا، حمزہ صاد پیش اس، صاد زبر سا، اس سا، اور اس کے آگے آگے یہ ہم دو حروف۔ حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا، اق قا، حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قا، اق قا، حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قا، اق قا، اور اس کے ساتھ بریک والا کاف۔ حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا، اک کا، حمزہ کاف زیر اک، کاف زبر کا، اک کا، حمزہ کاف پیش اک، کاف زبر کا، اک کا، یہ اس طرح ہو گیا۔ اور اس کو میں آپ کو رواں بتا دیتا ہوں تاکہ علیحدہ سمجھ آئے۔ اق قا، اق قا، اق قا، اور بریک اک کا، اک کا، اک کا، یہ سمجھ آنے چاہیے، فرق ہونا چاہیے کیونکہ ہم آواز ہیں۔ اس کے بعد آ گیا حمزہ زال زبر از، زال زبر زا، ازا، حمزہ زال زیر از، زال زبر زا، ازا، حمزہ زال پیش از، زال زبر زا، ازا، اور اس کے ساتھ ہم آواز۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر زا، ازا، حمزہ زا زیر از، زا زبر زا، ازا، حمزہ زا پیش از، زا زبر زا، ازا،
اور اس کے ساتھ حمزہ ضاد زبر اض ضاد زبر ضا اضا حمزہ ضاد زیر اض ضاد زبر ضا اضا حمزہ ضا پیش اض ضاد زبر ضا اضا اور اس کے ساتھ ضاد آ گیا حمزہ ضاد زبر اض ضاد زبر ضا اضا حمزہ ضاد زیر اض ضاد زبر ضا اضا حمزہ ضاد پیش اض ضاد زبر ضا اضا ہم آواز حروف مکمل ہو گئے اور اس کے بعد آ گیا نون مشدد اور میم مشدد. یہ بچے کے ذہن میں ڈالیں کہ نون مشدد میم مشدد میں غنہ ہر حال ہوتا ہے. اس کا حروف حلقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نون مشدد میم مشدد غنہ ہر حال ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے. اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ حرف میں نے علیحدہ علیحدہ کوئی لکھے ہیں تو ان کا بھی میں آپ کو جوڑ رہا بتا دیتا ہوں. حمزہ نون زبر ان نون زبر نا ان حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان حمزہ نون پیش ان نون زبر نا ان. ایک ہی سانس میں جوڑ رواں کروانا ہے بچے سے تو پھر حرف کی کیفیت باقی رہے گی، ورنہ حرف کی کیفیت باقی نہیں رہے گی. تو حمزہ میم زبر ام میم زبر ما ام حمزہ میم زیر ام میم زبر ما ام حمزہ میم پیش میم زبر ما ام. بعض اوقات بچے یہ کہہ دیتے ہیں اما کو بچے کہہ دیتے ہیں اما، یہ لفظ غلط کہتے ہیں. میم کو کھینچنا نہیں دینا. میں یہ بھی بار بار پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حرکت اور حروف کھینچنا نہیں ہے، یہ حرکت والا بھی ہے اور شد والا بھی ہے. تو یہاں پہ یہ خیال رکھنا ہے کھینچنے نہیں دینا حرف بچے کو. تو اس کے آگے گیا حمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ حمزہ لام زیر ال لام زبر لا الا حمزہ لام پیش ال لام زبر لا اللہ حمزہ رازبر رازبر را الرا حمزہ رازر رازبر را الرا حمزہ راپش رازبر را الرا. یہ راہ پہ پر ہو رہا ہے، زیر کے ساتھ بریک ہو رہا تھا جب جوڑ کر رہتے پھر راہ پہ زبر آ گئی الرا را موٹا ہو جائے گا. تو اس کے آگے آ گیا حمزہ عین زبر عین زبر حمزہ عین زیر عین زبر حمزہ عین پیش عین زبر حمزہ حمزہ پہ بھی ایسے ہی جوڑ ہوگا. حمزہ زبر حمزہ حمزہ زیر حمزہ زبر حمزہ حمزہ پیش حمزہ زبر یہاں پہ یہ بھی فرق رکھنا ہے عین اور حمزہ میں. یہ رواں تو اس کے بعد آ گیا یا مشدد. حمزہ یازبر یازبر یا حمزہ یازر یازبر یا حمزہ یا پیش یازبر یا اس طرح میں نے دونوں لکھے ہیں. اس طرح کا بھی لام ہے اور اس طرح کا بھی ہے، اور اس طرح کا میم بھی ہے اور اس طرح کا بھی ہے، جس طرح ہم نے تختی نمبر 2 میں پڑھے تھے. تو اس کا بھی میں نے آپ کو جوڑ رہا بتا دیا اور اس کا بھی بتا دیا. اب یہاں ان کا بتا رہا ہوں. حمزہ لام زبر لام الف زبر لا اللہ. اس کو نہیں کھینچنا ہے، اس کے آگے الف نہیں ہے، اس کے آگے الف آ رہا ہے تو اس پڑھیں گے اللہ. حمزہ لام زیر لام الف زبر لا اللہ لام پیش لام الف زبر لا اللہ. اور حمزہ میم زبر میم زبر ما اما حمزہ میم زیر میم زبر ما اما حمزہ میم پیش میم زبر ما اما. میم لکھنے میں اس طرح ہے اور لکھنے میں یہ بھی اس طرح ہے، لیکن پڑھنی دونوں ایک جیسی ہیں. پڑھنے میں یہ دونوں ایک جیسی ہیں. اس کے آگے کوئی الف نہیں ہے تو اسی طرح یہ پڑھا جائے گا اما اما. اگر اس کے ساتھ ہم الف لگا دیتے ہیں تو پھر یہ پڑھا جائے گا اما. الف لگ گیا تو یہ اس کے ساتھ ابھی میں نے الف لگایا تو پھر ہاں اب ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں اما اما. اس کے بعد آ گیا حمزہ جیم زبر جیم زبر جا حمزہ جیم زیر جیم زبر جا حمزہ جیم پیش جیم زبر جا. اس کے بعد آ گیا حمزہ واو زبر وا زبر وا حمزہ واو زیر وا زبر وا حمزہ واو پیش وا زبر وا. یہ ہم نے اس کا جوڑ رواں ہم نے یہ سیکھ لیا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا ان کا رواں بتا دیتا ہوں. ایک اور بات بھی میں اس میں ایڈ کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہاں جیسے ہے ابا ابا ابا، تو با کے یہاں پہ بھی ہم زیر لگا سکتے ہیں. جیسے
ابی ابی ابی. تو یہاں پہ بھی ہم زیر لگا سکتے ہیں. یہ میں نے لگائی ہے. تو یہ بھی بچے سے بعض اوقات اوپر نیچے زیر لکھوا کے یا اوپر نیچے زیر کہلوا کے بھئی اوپر زبر ہے تو کیا بنے گا، اب نیچے زیر ہے تو کیا بنے گا، اس کے اوپر یہاں پہ اگر پیش آ گیا تو کیا بنے گا، یہاں پہ اگر پیش آ گیا تو کیا بنے گا. تو میں نے آپ کو دوسرے حرف پہ زبر پہ جوڑ رواں بتایا ہے. تو آپ نے بچے سے دوسرے حرف پہ زبر زیر پیش سب سے آپ نے بچے سے یاد کروانا بھی ہے اور سننا بھی ہے. تو میں آپ کو صرف رواں میں بتا دیتا ہوں. جسے بتایا ابا ابا ابا، تو یہاں پہ زیر آ گئی تو ابی ابی ابی. تو یہاں پہ یہاں پہ پیش آ گئی تو ابو ابو ابو. تو یہاں پہ اگر زبر آ گئی اتا اتا اتا، تو یہاں پہ زیر آ گئی اتی اتی اتی. تو یہاں پہ اگر پیش آ گئی دوسرے حرف پہ اگر پیش آ گئی تو اتو اتو اتو. تو یہ میں بچے کو یہاں سمجھائیں. یہ میں نے آپ کو 2-3 حرف بتا دیے، 2-3 اور بھی بتا دیتا ہوں. تو اسی طرح آپ بچے کی پریکٹس کروائیں. دوسرے حرف پہ زبر لگی ہے زیر لگائیں اور پیش بھی لگائیں، اور پیچھے والے تینوں حرف پہ زبر زیر پیش لگی ہے تو آگے والے حرف پہ بھی زبر زیر پیش لگائیں. تو یہ ہے اطا اطا اطا. تا کے ساتھ نیچے زیر لگائی ہے تو یہ پھر بنے گا اطی اطی اطی. جب میں اس کے ساتھ پیش لگاؤں گا اوپر تو پھر پیش کے ساتھ کیسے پڑھیں گے، اتو اتو اتو. اور اسی طرح ہا ہے. میں آپ کو سرسری بتا دیتا ہوں، زبر زیر پیش لگاتا نہیں ہوں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے بچے سے زبر زیر پیش اوپر نیچے لگوانی ہے دوسرے حرف پہ. تو بچے سے انشاءاللہ پریکٹس کرانی ہے تو بچہ انشاءاللہ بہت اچھا سیکھے گا. کہ احا احا احا، تو ہا کے نیچے زیر لگائیں گے تو احی احی احی. پیش لگائیں گے تو ہا کے اوپر پیش لگائیں گے تو احو احو احو. اور اس کا ہم آواز رو اہا اہا اوہا. جب ہا کے نیچے زیر لگائیں گے تو اہی اہی اہی. اسی طرح آگے بھی حروف ہیں، سب پہ ایسے ہی پریکٹس کرانی ہے کہ دوسرے حرف کے اوپر زبر ہے تو زیر لگانی ہے اور پیش بھی لگانی ہے. تو پیچھے والے حرف پہ زبر زیر پیش لگی ہوئی ہے تو آگے والے حرف پہ بھی زبر زیر پیش لگائیں، پھر بچے سے جوڑ رواں کہلوائیں تو انشاءاللہ بہت بچہ آسانی سے سیکھ لے گا. تو اس کے بعد جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے، دونوں طریقے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آگے والے حرف پہ زبر زیر پیش لگائیں، بچے کو وہ بھی جوڑ رواں سمجھائیں. تو انشاءاللہ بہت بچہ انشاءاللہ جلدی سمجھ جائے گا، امید کافی ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تختی نمبر 12 مکمل ہو گئی. اور اس کے بعد جب ہم تختی نمبر 13 کو بیان کریں گے تو اس میں سب قواعد آئیں گے. اور تختی نمبر 13 اور 14 کو جب ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اب انشاءاللہ شد بھی آ چکی ہے، جزم بھی آ چکی ہے، جو پیچھے جتنے قواعد تختیوں کے گزرے ہیں وہ سب آئیں گے. تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ ضرور سنیے گا وہ ویڈیو، اور انشاءاللہ آپ کے فائدے میں ہوگی. تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.